بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج یہاں تشریف لانے کے لیے جزاک اللہ خیر۔ آج ہم بات کریں گے ووٹنگ کے بارے میں۔ ہم میں سے اکثر کے لیے ووٹ ڈالنا بس ایک معمول ہے، ایک شہری فریضہ۔ بس جائیں، ایک باکس پر نشان لگائیں اور کام ختم۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ووٹ ڈالنے کا ایک ایسا زاویہ بھی ہے جو اسے مکمل طور پر بدل دیتا ہے، جو اسے آپ کے لیے ایک بہت اہم مذہبی ذمہ داری بنا دیتا ہے۔ آج ہم ووٹنگ کے لیے ایک طاقتور اسلامی رہنمائی دریافت کریں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد آپ کبھی بھی انتخابات کو ویسے نہیں دیکھیں گے۔ سیاسی جماعتوں یا پالیسیوں کی بات سے پہلے میں کچھ بہت ذاتی بات سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سنجیدہ سوال، بس ایک لمحے کے لیے سیاست کو بھول جائیں۔ یہ منظرنامہ تصور کریں، اگر آپ کل نہیں رہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ موت بغیر پیشگی اطلاع کے آتی ہے، تو آپ کس کو اپنے مالی وسائل کے محافظ کے طور پر منتخب کریں گے؟ کس پر آپ اعتماد کریں گے کہ وہ آپ کا گھر محفوظ رکھے؟ اور سب سے اہم، آپ کس کو اپنے بچوں کے مستقبل کی دیکھ بھال کے لیے چنیں گے؟ سچ میں سوچیں، اگر ضرورت ہو تو آنکھیں بند کریں۔ اس شخص میں کون سی خصوصیات لازمی ہونی چاہیے؟ کیا وہ سمجھدار ہونا چاہیے؟ کیا وہ مالی معاملات سے واقف ہونا چاہیے؟ کیا وہ ایماندار ہونا چاہیے؟ کیا وہ اتنے مضبوط ہوں کہ آپ کی ملکیت کی حفاظت کر سکیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی آیا؟ اچھا، وہی شخص جسے آپ نے ابھی تصور کیا، آج کی ہماری گفتگو کی کلید ہے۔ دیکھیے، جس شخص کو آپ نے تصور کیا، اسلامی اصطلاح میں ہم اسے وصی کہتے ہیں۔ وہ ایک بڑے امانت دار، ایک اعتماد کے محافظ ہیں۔ اب وہ بڑی بات جو میں چاہتا ہوں کہ آپ آج سمجھیں، اگر ہم اسی معیار، اتنی ہی احتیاط، اسی وسیع کے ٹیسٹ کو اپنی کمیونٹی کے منتخب نمائندوں پر لگائیں جو ہم اپنے مقامی کونسلز کے لیے منتخب کرتے ہیں، آئیے اسے اور واضح کرتے ہیں۔ آئیے اسے ایک جاب انٹرویو کی شکل دیں۔ آپ کے پاس دو امیدوار ہیں جو آپ کے خاندان کی ملکیت، آپ کے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کریں گے۔ امیدوار اے آتا ہے، ماشاءاللہ یہ شخص بہت پرہیزگار ہے، ہر نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مسجد میں سب کا محبوب۔ لیکن یہاں کیا نوٹ کرتے ہیں؟ دنیاوی معاملات میں تھوڑا سادہ ہے، نمبروں سے واقف نہیں، معاہدوں یا قانونی دستاویزات کی سمجھ کمزور، اور آسانی سے فریب میں آ سکتا ہے۔ پھر امیدوار بی آتا ہے۔ یہ شخص ہر نماز نہیں پڑھتا، ہر عبادت میں شامل نہیں، لیکن اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ مالیات میں ماہر، کاروبار میں ایماندار، قانون سے مکمل واقف، دھوکہ دینے والے کو فوراً پکڑ لیتا ہے، مہارت مند، چوکنا اور محافظ۔ اب سوال، آپ کس کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے منتخب کریں گے؟ سچ پوچھیں تو فیصلہ واضح ہے نا؟ یہی ہے وہ مثال جو ووٹنگ کو دل سے جوڑتی ہے۔ ہمارا مقامی کونسل ہماری کمیونٹی کا اثاثہ ہے۔ یہ کوئی محض بحث کرنے والا فورم نہیں، بلکہ ایک ملٹی ملین پاؤنڈ آپریشن ہے۔ کونسل ہماری حفاظت، بچوں کے اسکولوں کی معیار، بزرگوں کی دیکھ بھال، سڑکوں کی دیکھ بھال، کمیونٹی سینٹرز کی فنڈنگ کے ذمہ دار ہے۔ جب بھی ہم ووٹ دیتے ہیں، ہم اصل میں اس بڑے امانت کے لیے ایک وسیع تعینات کر رہے ہیں۔ ہم اپنی کمیونٹی کی حفاظت کے لیے ایک محافظ منتخب کر رہے ہیں۔ کیا ہم عقل مندی سے انتخاب کر رہے ہیں یا لاپرواہی سے؟ اب یہ فریم ورک صرف ووٹ کو عملی فیصلہ نہیں بناتا، بلکہ اسے ایک روحانی ذمہ داری میں بدل دیتا ہے۔ آپ کا ووٹ اسلامی نقطۂ نظر سے کیا نمائندگی کرتا ہے؟ سیکولر انداز میں، ووٹ بس آپ کی پسند ہے، جیسے اپنا پسندیدہ فٹ بال ٹیم چننا۔ لیکن اسلامی قانونی نقطۂ نظر سے آپ کا ووٹ شہادت ہے۔ جب آپ بیلٹ پر نشان لگاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں، اے اللہ، میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ شخص ہماری کمیونٹی کے امور سنبھالنے کے لیے سب سے زیادہ اہل اور قابل ہے۔ یہ ذاتی پسند،
خاندان या देहात की बुनियाद पर नहीं। ये एक संजीदा तस्दीक है। कुरान इस बारे में वाज़ेह इंतिबाह देता है, वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु। और गवाही ही को छुपाओ, वम नहीं, और जो उसे छुपाए उसका दिल वाकई गुनाहगार है। सबसे बड़ी खता वोट में मेरिट को नजरअंदाज करना, यानी शहादत जोर देना। अगर आप किसी को वोट देते हैं क्योंकि वो खानदान का है, वो हमारे देहात या बिरादरी का है, हम हमेशा इसी पार्टी को वोट देते हैं। किसी ने कहा वोट दो और ये नहीं देखा कि वो अहल हैं या नहीं, ईमानदार हैं या नहीं, महारत रखते हैं या नहीं, ये झूठी शहादत है और इस्लाम में ये बड़ा गुनाह है। अब सवाल ये है कि हम किस को मुंतखब करें। कुरान हमें सीधी रहनुमाई देता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से। इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, बेशक बेहतरीन वो है जिसे आप मुंतखब करें जो मजबूत और काबिल एतमाद हो। दो अहम खसूसियात, एक अलकवी, मजबूत, अहल और काबिल। दो अल अमीन, ईमानदार और अमानतदार। पहला सुतून अलकुव्वा, बजट को समझना, कवानीन से वाकिफ होना, मौसर अंदाज में बहस करना, निज़ाम को समझना। दूसरा सुतून अल अमाना, अखलाकी ताकत, वादा पूरा करना, करप्शन से बचना, अवामी रकम की हिफाजत। बस यही दो खसूसियात काफ़ी हैं। याद रखें, परहेजगारी महारत के बराबर नहीं और महारत परहेजगारी के बराबर नहीं। अब इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत। अगर एक मजबूत लेकिन गुनहगार रहनुमा और एक परहेजगार लेकिन कमजोर रहनुमा हो तो मजबूत रहनुमा मुंतखब करें, क्योंकि वो पूरे मुआशरे के लिए फायदेमंद होगा। और सबसे अहम, वोट को शऊरी, तहकीक शुदा और ईमानदारी से इस्तेमाल करें। 4 अमली मराहिल। 1. तबय्युन, अफवाहों पर भरोसा न करें, हकायक देखें। 2. रिकॉर्ड चेक करें, वादों से ज्यादा उनकी अमली कारकर्दगी देखें। 3. वसी का टेस्ट लगाएं, क्या आप अपनी कम्युनिटी के लिए उन्हें मुंतखब करेंगे। 4. वोट डालें, अमानत को पूरा करें, शऊरी और इल्म के साथ। आखिरी मंजर, जब आप बेल्ट बोथ में खड़े हों, सिर्फ बॉक्स पर निशान लगाने की तरह न सोचें। तसव्वुर करें कि आप एक कानूनी मुआहिदा पर दस्तखत कर रहे हैं, जिसमें कम्युनिटी के सबसे कमजोर अफराद की हिफाजत की जिम्मेदारी दी जा रही है। क्या आप बगैर सोचे दस्तखत करेंगे? नहीं। पहले तहकीक, फिर तस्दीक, फिर वसी का टेस्ट, फिर वोट। अपने वोट को याद रखें, ये अल्लाह के सामने एक मुक़द्दस शहादत है और हर उम्मीदवार को कुरान के दिए हुए 2 सुतूनों के मेयार पर परखें, अल-कुव्वा और अल-अमाना। इस अंदाज से आखिरी सवाल पार्टियों या शख्सियत का नहीं, बल्कि ये है, कौन है बेहतरीन वसी आपकी कम्युनिटी के लिए। इंतखाब और गवाही आपकी है। अल्लाह हमें सही फैसला करने की तौफीक दे, मजबूत और काबिल एतमाद रहनुमा अता करे, कम्युनिटी की हिफाजत करे और हमें हिकमत दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।